الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ علیہ. سب کا حاصل مولانا یہی ہے. یہ آواز ہم لوگ سننے سہتے چلاتے ہیں. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. جاننا چاہیے. یہ بات تھانوی کا ترجمہ کیا ہوا رسالہ ہے جس کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ترجمہ کرایا تھا مکہ معظمہ میں. تو بس خیال ہوا کہ یہی سنا دیا جو نکل جاتا سنا دیا. جاننا چاہیے کہ تدبیر جو نفس سے پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حجاب ہے اور نفس کی ہمسائیگی اور خطرہ سے قلب سالم و محفوظ رہے تو تدبیر کا اس میں گزر بھی نہ ہونے پائے. تدبیر تو ہمارے ذوق کی وجہ سے ہے. ہمارے محترم صاحب تھے دارالعلوم کے محترم, بڑے متوکل قسم کے آدمی تھے, کنتھاری والے, بہت متوکل. کہا میاں ہم لوگوں نے چندہ وصول کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کیا ہے. ہم تو اللہ کے بھروسے بڑھ جاتے تو اللہ یہی بھیجتا, ہم لوگ چندہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتا. واقعی متوکل تھے ہمارا معاہد. اخیر تک ان کا رہا توحید کی تعلیم. اخیر تک بوڑھے ہو گئے تھے, ہم سے عمر میں زیادہ تھے. اخیر میں کچھ لکھتے تھے توحید کے متعلق بدعت کے رد میں, اور اپنی گاڑی سے جاتے تھے گھر کے سامنے پھینک. یہ بھی پتہ نہیں کسی نے بھیجا ہے, یہ کسی نے لکھے ہی چھوڑا ہے. اخیر تک کا معاملہ توحید کی تعلیم. وحد اللہ فإن التوحید راس اللہ. عمدہ جملہ ہے وحد اللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان سے. تاریخ میں سب سے اول مقام جو ہے توحید کا ہے نا کسی کتاب میں یا کسی کتاب میں. اشرۃ القواعد لتزکیۃ النفوس میں سب سے پہلا قاعدہ توحید ہے, کیونکہ انبیاء کی بعثت توحیدی کے لیے اصلاحی ہے. وہ تو رسول ہیں اپنی جگہ پر, رسول کیا کرتا ہے؟ توحید کی دعوت دیتا ہے نا. عبد اللہ سمجھے, وحد اللہ. انبیاء جو آتے ہیں وہ توحید ہی کی تعلیم. شرک میں ابتلا جب ہو جاتا ہے اسی درجے کا نبی بھیجا جاتا ہے موحد. ابو طالب سے کہا دیا, کہا بیٹا تمہاری اتنی پریشانی تمہاری وجہ سے مجھ کو بھی اس کو کچھ طرح سے آدمی کہا چچا میرے ہاتھ پہ ایک سورج رکھ دو, لیکن میں اس سے بات نہیں آ سکتا. بس جب تمہارا نگراں اللہ بس توڑ دیا. پہلا خود بھی دکھا دیا توحید. وحد اللہ فإن التوحید. کیسی پریشانیاں آئی حضور پر بھی تو آئی, اصحاب آئی. کوئی پھرا ایک صحابی کو لوگ مار رہے تھے بہت ادھر, تو کہا کہ اب تو تم کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ تمہاری جگہ پر تمہارا نبی رہتا, تو چاہتے کہ آ جائے وہ پٹائی, ہم بچ جائیں پٹائی سے. اللہ ہم ایک کانٹا بھی اپنے نبی پہ چبھنا نہیں دینا چاہتے. جان دے دیں گے لیکن نبی پہ آنے نہیں دیں گے. توحید خالص لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء اسی کی تعلیم کے لیے اولن آئے. قل لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابو طالب کو کیسا اتنا مانتے تھے چچا بھتیجا میں بے انتہا محبت تعلق, لیکن اس معاملے میں صلح نہیں ہے. ابو طالب اسی رعایت میں رہی گئے, نہیں ایمان لائے. لوگ کیا کہیں گے کہ آخر میں اپنے بھتیجے کو مانے, یہ بھی کوئی بات تھی. مجھے سوچیے
بڑے بڑے لوگ چھوٹی سی آر کی بنا پر بڑے بڑے فضول و برکات فضائل اور مراتب سے محروم رہ جاتے ہیں. انہیں میں سے حضرت ابو اللہ اس کے بارے میں کہا زیادہ کہنا نہیں چاہیے کہ واقعہ تو یہ ہوئی جب کل قلم بما ہوا قائم. اب نہیں مانتے تو جو ہونے والا تھا ہو گیا، قلم سوکھ گیا، سیاہی ختم ہو گئی. اپنے شیخ ابو العباس مرسی سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا تو اضطراب تھا اس کے اندر. آپ نے پہاڑوں سے اس کو ٹھہرا دیا، ٹھہر گئی. اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والجبال ارسا. اسی طرح جب نفس کو پیدا کیا مضطرب ہوا تھا تو اس کو جبال عقل سے ٹھہرا دیا. کیوں ٹھہرا دیا؟ یہ علوم و معارف ہیں باطنی. شیخ فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ ترجمہ کرا رہے ہیں، معطانی ترجمہ کر رہے ہیں. بڑی بابر کر دیا. سال بھر ہو گیا نا سناتے ہوئے، اکثر بیشتر 2-4 دن کے بعد ختم ہی نہیں ہوتا ہے مضمون. مجھ کو لطف بھی بہت آتا ہے. اس حال میں تصوف علمی ہے. ماں شاہ صلی اللہ صاحب ماں عبدالباری ندوی نے کہا، ماں عبدالباری ان کا تصوف علمی ہے، ہم لوگ کا تصوف بھی علمی ہے. اسی سے سب یہی اوڑھنا، یہی بچھونا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اقرب الطرق وہی ہے جو حضور سے ثابت ہے. اقرب الطرق، اس سے بڑھ کے کوئی طریق نہیں. بزرگوں کو بہت طویل جانا پڑا کیا ہوا کیا نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اقرب الطرق سے لے چلے. کمزور ہم لوگ ہیں، نہیں ہیں. اللہ بہرحال تو نفس کو جبال عقل سے، اسی طرح جب نفس کو پیدا کیا تو مضطرب ہوا. اب کیا کیا ہوا ہے تم کو کیا معلوم؟ سائنس کی اور اس کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں. وہاں تو یہ ہوا، اس کو معلوم ہے ہی لوگوں کو. جب زمین دیکھیے، اسی طرح جب نفس کو پہلے یہ سنا فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا اس میں اضطراب تھا، پہاڑوں سے اس کو ٹھہرا دیا. اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والجبال ارسا. اسی طرح جب نفس کو پیدا کیا مضطرب ہوا تھا تو اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا. کیوں عقل دیا؟ تاکہ برقرار رہے، مستوی رہے، سیدھا رہے. عقل بڑی جگہ کچھ فرق بھی ہے. عقل اور علم میں کون بڑھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے کہا مجھ کو عقل دیا گیا، فہم ہے. ایک بزرگ نے حضرت جعفر صادق نے پوچھا حضرت امام ابو حنیفہ سے، بتاؤ فہم کسے کہتے ہیں؟ امتحان بھی ہوتا تھا. فہم کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہی ہے جو مضر اور مفید جن میں فرق کرے، یہ فہم ہے. کہ یہ تو جانور بھی کرتا ہے. بکری ہڈی کھاتی ہے، کتا گھاس کھاتا ہے، سمجھتے ہیں کہتے یہ ہماری غذا نہیں ہے، سمجھتا ہے. مثال بھی ایسے ہی ہے. یہ عقل تو اس کو مضر اور مفید چیز میں فرق کرے یہ فہم ہے. اسے جواب دیا امام ابو حنیفہ نے. انہوں نے کہا نہیں ابھی تم نہیں سمجھے. کہا اولا اور اولا میں فرق کرے وہ فہم ہے. اس وقت ہم کو اشراق پڑھنا ہے یا کسی کی مدد کرنا ہے؟ جاؤ چھوڑ دو اشراق. انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قرآن لے کے چلے، صحابی تھے. کسی نے تان کیا
یہ دیکھیے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے، شاہ کے لیے، اس کے لیے، سمجھ گیا نا؟ چلے کلہاڑا لے کر کے جنگل، چپ رہو، وہ تم سے اولا چیز میں مبتلا ہے، تم نفل میں کہاں بیٹھے ہو، وہ فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ تعلیم نبوی ہے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بیڑ لگا کے بھی دیا کہ اس طرح روزی کماؤ، ہے کہ نہیں؟ ٹال بولے یہ لے آ، یہ نبی کی تعلیم۔ نبی کا کمال یہی ہے کہ جو بھی ضروریات دینیا اور دنیا ہو اس کا حل پیش کر دے۔ ان کو حل کیا پیش کیا؟ بار بار آتے تھے مانگنے، تمہارے پاس کچھ ہے لے، ایک کپ لیا، خود بیٹ لگایا، بیٹھ جاتے اس کو کہا جاؤ اتنے لکڑی کاٹو، اتنے ہفتے کے بعد اتنے آنا، یہ نہیں کہ روز روز مانگنے آ جایا کرو، بازار میں بیچو، آگے نہیں بولا۔ یہ نبی کی تعلیم۔ لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد، اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش بھی باطل ہو جاتی ہے۔ ان کو ہم نے سکھایا، انبیاء نے سکھایا ہے، ہل چلانے کو انبیاء نے سکھایا ہے کہ نہیں؟ جڑی بوٹی کے خاص انبیاء نے سکھایا ہے۔ داؤد اسلام جاتے تھے، جڑی بوٹیاں کہتی تھی حضرت ادریس کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں، اس طرح آیا دین یہاں تک اور دنیا یہاں تک۔ ابھی سمجھتے ہیں سب ہم لوگ سب کچھ ہے، تم کیا ہو؟ سب اللہ تعالیٰ کے۔ لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد، نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و معاد دونوں باطل ہو جاتے، معاد تو باطل ہے، معاش نبی نے آگے سکھایا کہ اس طرح رہو، اس طرح کماؤ، اس طرح تجارت کو بھی ڈھنگ سکھایا۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ، یہ سب ڈھنگی تو ہے۔ بہرحال پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی کے یہاں کے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں چیز ہونے والی ہے، کہا اچھا ہونے والی ہے نا؟ نہیں نا، کیوں منہ تو خبر تم منہ تو کیوں کر رہے ہو؟ مرنے پہلے کیوں مر جائے؟ آئے گا دیکھا جائے گا۔ وہاں تعلیم، ان کی بھی تعلیم بھی اسی قسم کی ہے، ان کے ملفوظات دیکھیے، ہر چیز کی تعلیم اس کے اندر مجھے دیتے وقت فرمایا موتو قبل تموتو، کیا جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ یہ اس کا یہ کہا، یہ نہیں کہا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ ہر موتو قبل تموتو، ساکن رہتے تھے، سب کام ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے سے جاری، ان سے بات اوقات۔ خود ماں تھانوی علی میں کہہ رہے تھے، ارے ہم تو پہلے زیادہ سمجھی تھے، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ماں تھانوی اتنا انضباط اوقات نے کیے ہوتے تو اتنا کام نہ کر پاتے۔ اب سمجھ میں آتا ہے، میں نے خود ہی بات سنی کہ ہم لوگ بھی ہوتا ہے، اس کو نہ ہو، یہ ہو، پڑھنے میں نہ شریک ہو، یہ ہو، سب رہتا تو وہاں یہ لوگ بھی جاتے تھے، لوگ ساتھ سب کے ساتھ رہتا۔ انضباط اوقات سکھاتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے آنے والے تھے حضرت تھانوی کے یہاں، تو کہا بیٹھا دو، بیٹھ گئے، جانے لگے تو اٹھ کے پہنچا دیا۔ دیکھیے اتنی حکمت، کہا اگر پہلے ہی آتا تو میں استقبال کرتا ان کا، گویا کہ دنیا داروں کا۔ جب وہ آگے بیٹھ گئے اب میرا انہوں نے استقبال کیا، میں جب باہر نکلا تو جانے لگا، تو اب مجھ کو چھوڑنا ان کو ہے نا، کوئی حکمت کی بات ہے کہ نہیں؟ کسی افسر نے کہا کہ حضرت اس چیز میں تو نقصان ہوگا، مشہور ہے واقعہ، بڑے لوگ تھے، انکم ٹیکس وغیرہ کے کچھ۔ کہا حضرت اس صورت میں بڑا نقصان ہوگا؟ کہا نقصان نہیں ہوگا، عدم فائدہ ہوگا۔ تو کہا حضرت اب تو تم سمجھے نہیں نقصان اور عدم فائدہ کیا ہے؟ کہا نقصان وہ ہے کہ جیب میں کوئی چیز چلی جائے، نکاح یہ نقصان ہے، اور جو چیز جیب میں آئی ہی نہیں تو نقصان کیا ہے؟ نفع نہیں ہوا، سمجھ گئے؟ عقل
دور اندیش. کوئی بیوقوف آدمی تھوڑا مجدد بنا دیا جائے گا. پورا کریں. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، مطمئن. بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے، مضطرب نہیں رہتا، اطمینان، ہر حال میں مطمئن. اللہ فرمانا منہ تو قبل انت منہ تو، مرنے سے پہلے کیوں مر رہے ہو؟ اور مجھ سے بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب کو بس وہ کر لیتا ہے. بس بات تم کے اختیار میں، جب چاہے پھر دے. بس مطمئن نہ بن جائے، یعنی احکام الہیہ کی روبرو دب جاتا ہے. مطمئن نے مطلب کہ دب گیا، اللہ کا جو حکم وہی سر آنکھوں پر، وہی ان کی طرف سے جو فیصلہ قبول. بجرم عشق تو ہمیں کو شند گوگائش تو نیز برسر بر عام عجب گوگائش. آپ کے عشق میں یہ سب شور ہے. آپ بھی آئیے بام پر اور دیکھیے آپ کے عاشق کا کیا حال ہو رہا ہے. ناز بھی ہوتا ہے عاشق کو اللہ کی طرف، اس میں بھی اس کو مزہ ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں جیل میں نہیں جاتا یار کے تو وہ فیوز و برکات اور تجلیات جو مجھے حاصل ہوئی وہ جیل سے باہر نہ حاصل ہوتی. اس مسئلہ سے مجھ کو جیل میں بھیجا گیا اب آگے تاکہ مجدد کے لائق بن جاؤں. مجدد ہر راہ سے گزرے گا تب مجدد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی سے بھی گزرے، غربت سے گزرے، فاقہ سے بھی گزرے، دشمنی سے گزرے، ہے کہ نہیں؟ تب اس کے بعد افضل الانبیاء ہو گئے، اشرف المرسلین. راستہ مولانا یہی ہے، حضرت کی بات ہے یہ، ماشاء اللہ. راستہ تو بھائی یہی ہے، چلنا اسی پر ہے، اسی میں لطف ہے. بجرم عشق میں بس مطمئن نہ بن جاتا ہے، یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے. مطمئن اس زمین کہتے ہیں جو نشیب ہوتی ہے. جب نشیب بنتا ہے پھر اس کو ابھار دیتا ہے اللہ تعالیٰ. دانا جب زمین میں جاتا ہے تب تو بنتا ہے. اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے. تائید خداوندی انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے. تدبیر مقابل تقدیر سے برطرف ہوتا ہے. اللہ کا اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے. یہ ہے تصوف. سلوک، تصوف نہ کہو بھائی، سلوک کر دو. یہ ہے سلوک. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بس بجرم میں عشق تم کچھ نہیں ہوگا تو نیز برسرے بار عجب کیا کفایت نہیں کرتا ہے. تیرا رب کے ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. حاضر ناظر تو کرے گا کفایت. مطمئن رہو. پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے، پر اب اس کا نفس اس قابل ہوتا ہے کچھ کر کے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا ہونا رب کیسے قائم کیا ہے. جب اتنی تکالیف سے رہتا ہے اور برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، پھر اللہ اس کو ندا کرتا ہے. جب تک اس راہ سے گزرتا نہیں. یا ایتھا النفس الامارہ کہیں آیا ہے؟ یا ایتھا النفس اللوامہ آیا ہے؟ نہیں. یہی نفس امارگی سے لوامگی میں، لوام مطمئنہ میں اب اس قابل ہوا کہ خدا کے خطاب کے لائق ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا
پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. دوسرے نفس خطاب کے لائق بھی نہیں ہیں ہم لوگ. باقی تو نام گنا ہے کہ فلاں فلاں کوئی خطاب ہوا سوتے وقت. شاہ عبدالعزیز شاہ کا مطلب بھی آتا ہے نا. سوتے یا آؤ کلیاں بولتی ہیں یا اللہ ہم لوگوں کے لیے بھی کر دے. ان کے لیے کیا بعید ہے. یعنی اے اطمینان والی جان اور رب کی طرف رجوع کر. تو اس سے راضی اور تجھ سے وہ راضی تو مرضی ہے. داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. بندوں کے ساتھ ہونے کو مقدم کیا ہے جنت میں جائے. معلوم ہے کہ بندوں کے واسطے ہی سے تو جنت میں جاؤ گے. صالحین کی صحبت, ان کا طریقہ, ان کے نقش قدم پر جب چلے گا. بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اس آیت میں ایسے نفس کی بڑی خصوصیت اور صاف مذکور ہے جس کا نفس مطمئنہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا ہے سوائے نفس مطمئنہ کے. نفس بھی ہمارا انہی کا ہے, لغوامہ انہی کا ہے, لیکن تم خطاب لاگ نہیں. تم نے اپنے کو مٹایا نہیں, اپنے کو جھکایا نہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بالحقائق وترضى بقضائق وتقنع بعطائق. ہے کہ نہیں؟ حضور دعا فرما رہے نفس مطمئنہ کے لیے. کتنی بڑی خصوصیت ہے. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بالحقائق وترضى بقضائق وتقنع بعطائق. اللہ علیہ کہتے ہیں کسی کو, اور اس نفس کو خطاب کر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس لائق ہے صفت سے بیان کرنا اور زیادہ اچھا ہے. یہ بولے مطمئنہ کرتے ہیں, نفس نہیں مطمئنہ ہے. کیونکہ کسی لقب سے جب پکارا جاتا ہے آدمی اس کی زیادہ عظمت ہوتی ہے کہ نہیں. حضرت علی کا ایک مقدمہ پیش ہوا قاضی شرح کے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ابو الحسن آؤ یہاں, آپ مجرم ہیں, اس پر مجرم کی طرف تو ناگواری ہوئی ان کو. تو انہوں نے کہا بھی کہ جب آپ لوگ ان چیزوں سے ناگواری آپ کو ہوگی تو ہم لوگ کہاں جائیں گے. ہم تو آپ کو ٹائم کھڑا کریں گے. اس کا کہا مجھ کو ناگواری اس بات کو ہوئی کہ تم نے ابو الحسن کیوں کہا. تم کو کہنا چاہیے اے علی یہاں کھڑے ہو, یہ ہمارے اکابر. وہ سمجھے کہ مانتا ابو الحسن کہا کہ ہم نے کہہ دیا. ادھر ذہن نے ابو الحسن تو لقب ہے, یہ خصوصیت ہے. نہیں, میں اس وقت مجرم تھا, اپنے قاضی شرح جو محکوم تھے وہ ڈال دیا. کہا کہ تم کو اس طرح کہنا چاہیے, کوئی معمولی چیز کا تھا. کہا میں پیش کرتا ہوں. لڑکے کو پیش کیا, یہ لڑکا نہیں قبول ہے, فلاں نہیں, غلام نہیں ہے نا. یا یہ مٹائے ہوئے تھے صحابہ. ایک نظر میں اللہ نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا حضور کے. ہزاروں سال یہ اولیاء لوگ رہ رہے ہیں, تب بھی صحابہ معمولی صحابہ کے پاس نہیں جائے. معمولی کا لفظ بھی میں کہوں, کسی نے کہہ دیا تو یہ میدے کے چوکر ہے. کہا ہے چوکر ہو کر کیوں کہا, ہم سب میدان ہیں. اپنی توہین ہے ہم کو. حضور کا صحابی اور چوکر بھوسی جو نہ سمجھتے مجھے. دوسرا وصف یہ ہے کہ ان کا ذکر لقب سے فرمایا مطمئنہ. لقب عرب کے نزدیک تعظیم فی خطاب کی دلیل ہے. لقب سے پکارے اور اہل عقل کے نزدیک افتخار کا باعث ہے.
اور تیسرا بس طمانینت کے ساتھ اس کی مدد فرمائی. اس میں تعریف لکھنی کہ وہ مطیع ہو، متوکل ہے، مطمئن مطمئن تم متوکل بھی ہو اور مطیع بھی ہو اور متوکل بھی ہو. چوتھا وصف طمانینت کے ساتھ اس کو وصف فرمایا. اور مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو، زمین پس جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا ہے تو مولا تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ظاہر ہو جائے. اس نے اپنے کو پستی میں ڈالا، تم کو ہم بڑھاتے ہیں آگے. آئینہ ہستی سے باشد نیستی، آئینہ ہستی سے باشد نیستی. چوتھا وصف طمانینہ کے ساتھ اس کی مدد فرمائے. اس میں تعریف نکلی کہ وہ مطیع ہے اور متوکل ہے. چوتھا وصف طمانینہ کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا. مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو. جب اس نے تواضع و انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی، مولا نے اس کی تعریف کی تاکہ اس کی بڑائی ظاہر ہو جائے. کیا یہ تو نفس المطمئن، تم نے تو اپنے کو مٹایا، ہم نے تم کو زندہ کر دیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے بلند کیا، اللہ نے اس کے قدر کو. من تواضع للہ رفعہ اللہ. پانچواں وصف اس کا کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس میں اشارہ ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، اعزاز کے ساتھ رجوع نہیں ہوں گے. اس کو کہا جائے مطمئنہ کے ساتھ. امارہ وہ بھی اللہ کا ہے، لوامہ وہ بھی ہے، لیکن اس کو صفت سے نہیں پکارا. ان النفس لامارۃ بالسوء یہ کہا گیا. اس میں اشارہ ہے نفس امارہ و لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، اعزاز کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کو مٹایا نہیں. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطا. یہ حضرت امام محمد احمد صاحب کا شعر ہے. جس نے واقعی مٹائے ہوئے تھے مولانا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی. حضرت حاجی صاحب کا ہے. بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے اور کسی کو نہیں نصیب ہے. چونکہ اس میں وصف اطمینان ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر مکہ جاؤ. اطمینان کسی کو، کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی درگاہ میں آنا، اپنے بہشت میں رہنا مباح فرما دیا. تم نے اپنے کو مٹایا، جنت میں تمہارا مقام بنا دیا. اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر. آدمی ترقی کرو، امارگی سے نکلو، لوامگی میں جاؤ، پھر مطمئن نہ ہو کر کے ساتھ کام ہو جاؤ. ہر میں ہمارا یہ بھی ایک عالم ہے، یہاں بھی نیست بہت ترقی. میں مدارس العلوم میں تھا، اتفاق سے مجھے اسی امتحان تھا، نام لے کے یہ پاس یہ تھا کامیابی کے درجہ. تو میں بیان مجھے کرنا تھا، سب علماء تھے مدارس العلوم، اس میں شیخ علی صاحب. میں نے کہا کہ یہی جیسے یہاں اعلان ہو رہا ہے وہاں بھی ایسی اعلان ہوتا ہی رہتا ہے ہر روز. یہاں سے ایک قصہ ہے، گلستان میں بیان کیا تھا میں نے اللہ کا گلستان پڑھنے کی وجہ سے. ایک بزرگ جا رہے تھے، شاہی دربار کی طرف سے جا رہے تھے. اعلان ہو رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا فلاں کے روزینے کو بڑھا دو.
اس کے مرتبے کو ترقی دو، کیونکہ وہ مترشد فرمان ہے، فرمان کا ہر وقت منتظر رہتا ہے، اور اس کے چوکھٹ پر ناسیہ فرساں ہے اپنے وہ جا رہے تھے، چیخ نکل گئی مجھے، یہ سنا کہ دربار میں یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ کہا حضرت آپ کی چیخ کیا نکل گئی؟ اس کی وجہ سے السا میں ہے، کہا یہی حال ہر وقت اللہ کے یہاں ہوتا رہتا ہے، ہر وقت یہی دیتا ہے، فرق بڑھاؤ، تو یہ دین کا کام کیا، یہ اس نے شفاعت کیا، یہ کسی کی مدد کیا، اسے عشاء کی نماز پڑھا، اسے اللہ کہا، ہر وقت جو جتنا کرتا اعلان ہوتا رہتا دن رات۔ یہ استحضار ہوا، ہم لوگ تو پڑھے نا گلستان میں، ان کو استحضار ہو گیا، تمام علماء تھے، ان کو استحضار یہ ہوا کہ جیسے یہاں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کے روزینے کو وظیفے کو بڑھاؤ، کیونکہ وہ ہر وقت منتظر رہتا ہے احکام کا، اس طرح وہاں بھی ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں پیش نظر ہو، سامنے ہو۔ ہمارا لوامہ کوئی بات، بلکہ یہ دل نفس مطمئنہ کو نصیب ہے جو کہ اس میں وصف اطمینان ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر لوٹو، کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی درگاہ میں جگہ بنا دی ہے، تم نے جھکایا تھا اپنے کو، پہلی سی جگہ تیار ہے، ارجعی الی ربک، لوٹو مطلب یہ تمہارے لیے تیار ہوا مکان، جہاں جاتا آدمی ممی کہاں ٹھہریں گے، ہوتا ہے نا انتشار ہوتا ہے، اسی طرح پہنچ گئے کہاں ٹھہریں، کسی ہوٹل میں گئے جائیں، کوئی آیا کہ نہیں آیا، کہاں جائیں گے، یہاں پر ہی اطمینان، وہاں جگہ بنی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا نقطہ ہے بھائی، صحیح ہو غلط، یہ جاتا باہر سے آ رہا تھا تو کئی جگہ وہ ہم کو لکھنا تھا، دستخط کرنا ہوتا ہے نا پاسپورٹ پر، تو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو ہماری لڑکی تھی وہ کچھ پڑھی ہوئی تھی، تو تو ایک اور گجراتی تھی وہاں، تو کہا کہ دیکھ لیجیے ذرا سے، جو آیا ہمارا نام، کہا ارے یہ وہی ہے جن کو ہم لوگ پیر بنائے ہوئے ہیں، میرا نام ہو گیا بالکل، یہ ہے اللہ۔ اچھا پھر ایسا ہوا بھی جب آیا سامان، وہی لڑکی گئی تھی ساتھ ہمارے گھر میں تھی، عبداللہ بھائی نہیں تھے، اب سامان آنے لگا، لکھنا پڑھنا پڑتا تھا، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر نام لکھنے لگا میرا، آیا سامان آ رہا تھا تو ہمارا نام آیا ہے، یہ وہی آدمی ہے جو ہمارے یہاں گجرات میں جاتے ہیں۔ پھر ہم لوگ بیٹھا دیا، سب کام انہوں نے لیا، سامان ڈھو کر کے لیا، باہر نکلا کوئی آدمی نہیں، ہم لوگ لینے والے حد سے آ رہے تھے، اتفاق سے کچھ گڑبڑ سب ہو گیا، دیکھا تو گجراتی ایک آدمی کھڑا، کام آ رہا ہم آپ کو لینے کے لیے، میں رو دیا اس وقت، وہاں بھی کام آئے یہاں بھی، ورنہ ہم لوگ گھر پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، یہاں ہم کو جانا تھا۔ کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنے درگاہ میں جگہ بنا دی اور اپنے بحث میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا، خوش اور پسندیدہ ہو کے رہو، اور اپنے بحث میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا ہے۔ اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر، اور مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تا وقت کے اطاعت اور ترک تدبیر نہ کرے، اللہ پر بھروسہ۔ یہ مقام اطمینان کب ہوگا؟ جب اللہ کی طرف سے تم اطمینان کرو گے کہ ہمارا وہ کفیل ہے۔ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک نہیں فرمایا، ارجعی الی الرب نہیں فرمایا، دیکھیں نقطہ ہے، یہ تفسیر مولانا، ارجعی الی ربک، الی الرب کہا،
یہ ارجعی الی الرب نہیں فرمایا، نہ الی اللہ فرمایا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت کے ہے. ارجعی الی اللہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن الی الرب بھی، کیونکہ یہ سب تربیت رب سے متعلق ہے، رب العالمین وہ ہے. اس بنا پر یہاں سمجھ رہے ہیں نا، رجوع کرنا طرف لطف ربوبیت کے ساتھ. ارجعی الی ربک، الی اللہ نہیں فرمایا، الی ربک. اس میں اشارہ ہو گیا کہ رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت کے ہے، لطف الوہیت نہیں. اس رب باعتبار قہر الوہیت کے نہیں ہے، لطف ربوبیت. اور قہر الوہیت میں تو قہر بھی ہے، لیکن ربوبیت قہر تھوڑی نہ ہے. اس میں اس کو مانوس کرنا، رب کی طرف جانا ہے. کہتے تھے بھائی اپنے باپ کے گھر ہی چلنا ہے. کہتا ہے گھبرائیے نہیں، ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھیے، گھر ہی چلیے. کہتا کہ نہیں، ہم نے سب کا پڑھتا ہے نا، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. اس میں اس کو مانوس کرنا ہے، اپنا لطف و کرم عنایت ظاہر فرمانا ہے. الی ربک، الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضیتاً یعنی خوش ہوا اللہ سے دنیا میں اس کے احکام اور آخرت میں جود و انعام سے. تم اس کے احکام سے راضی ہوئے تو اب انعام لو، اسے اب راضی ہو جاؤ. اس میں اشارہ ہے کہ جب تک اللہ سے دنیا میں راضی نہ ہو، اللہ کے نزدیک آخرت میں مرضی و پسندیدہ نہیں ہو سکتا. کوشش کرو، کیونکہ مرضیہ پر راضیہ مقدم ہے. پہلے تم راضی ہو تب مرضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین سے بھی نفع دے. اللہ تعالیٰ دل کو تو اثر ہوتا ہی. مجھ صاحب دعا کیجیے ہم سب کا حج بطور ربوبیت جنت میں ہو جائے. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے اس سفر کے لطف و کرم سے اس سفر کو طے کرائیے اور منزل مقصود تک پہنچائیے. اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرمائیے، مقام رضا تک پہنچائیے، اور اللہ کی رضا و خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.